खसूट का मैदान गर्म कर दिया है। ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, रवां हफ्ते की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान के सियासी हालात की बात करते हैं, मौसम की खासी गर्मा गर्मी तो है ही, लेकिन मौसम की गर्मा गर्मी के साथ साथ जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं वो खासे गर्म हो चुके हैं। और बयानात अगर हम जिक्र करें खुसूसन सियासी कायदीन का, तो उनमें भी तवातर के साथ या फिर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लफाजी इस्तेमाल हो रही है उनकी तकारीर में, और इस तरह के जुमले भी कहे जा रहे हैं कि जो सुनकर इंसान को कुछ देर के लिए या थोड़ी देर के लिए हंसी भी आती है। अगर हम बात करते हैं सदर आसिफ अली जरदारी की, तो या फिर मियां नवाज शरीफ की अगर हम बात करते हैं, पहले आप या फिर छोटे भाई फिर बड़े भाई, और फिर जैसे कहा गया कि ये रिश्ते जो हैं आगे तक जाएंगे, हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो जरदारी इनको चलाएंगे, लेकिन ये रिश्ते 3 साल के दौरान ही खत्म हो गए। और उसके बाद जिस तरीके की जुबान इस्तेमाल की गई एक दूसरे के हवाले से, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। खुसूसन सदर आसिफ अली जरदारी अपने किन ख्यालात का इजहार कर रहे थे बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीर के मौके पर, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। जो हमारी मुखालफत में हैं, जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। इसके चक्रों में आपने नहीं आना। आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो सियासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। अपनी दुकान खोली हुई है। सोच तो सिर्फ लोहार की है। इस्लामाबाद में सुबह शाम मंडियां लगती हैं। डराना छोड़ दो, वो और होंगे जो डरते होंगे। अपने गिरेबान में झांकने वाली बातें। इस धरती के हम मालिक हैं। ये पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है, तुम्हारे अकेले का पाकिस्तान नहीं है मिस्टर जरदारी। बेटा, काम हो रहा है, कुछ सब्र का हौसला लीजिए मौलवी साहब। किस चीज की पर्दादारी है भाई? किस चीज को छुपाने की कोशिश हो रही है? सीओडी। जी नाज़रीन, आपने सुना इन तकारीर में से, तो एक तो पाकिस्तान की जो वहदत की अलामत कहते हैं, या फिर फेडरेशन के नुमाइंदे सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन और सदर भी हैं इस वक्त, वो जिन ख्यालात का इजहार कर रहे थे और जिस तरीके की जो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे अपनी तकरीर में, वो हम सबके सामने। और फिर उसके बाद भी मीडिया की क्लास ली जाती है और मीडिया के हवाले से कहा जाता है कि सियासी अदाकार बैठकर टीवी पर इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और उनकी ज़ात को क्रिटिसाइज करते हैं। ये तो हमने सुनी सदर मुमलिकत की बातचीत, मियां नवाज शरीफ के भी हमने कुछ स्टेटमेंट्स आपको सुनवाए। आखिर वजह क्या है? क्या कश्मीर के इलेक्शन इतने ज्यादा अहम हो गए कि सियासत में ज़ातियात इस हद तक उभर कर आ गई कि एक दूसरे का एहतराम भी जाता रहा? या फिर ये कश्मीर के इलेक्शन जीतने की तैयारी है, या फिर जनरल इलेक्शन की तैयारी है, या फिर एक बार आवाम को बयानात, मसनूई बयानात के जरिए बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही? इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ, और इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्या सियासत में भी अगर ज़ातियात पे बात की जाती है, या फिर सियासत में इखलाकियात किस हद तक मानी रखते हैं? इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी सियासत में ज़ातियात और इखलाकियात के हवाले से। स्टूडियोज में मौजूद अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। वैसे तशरीफ रखते हैं चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। आप सर तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आप सर तशरीफ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर इस्माइल बलीदी साहब, सीनियर रहनुमा है जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से आपका ताल्लुक है। बात जैसे हम कर रहे हैं सियासत में इखलाकियात के हवाले से, जरदारी साहब आपके लीडर हैं, क्या इखलाकियात वैसे आप लोगों को सिखाते हैं? क्योंकि तकरीर तो हमने खासी सुन के कुछ अल्फाज ऐसे भी थे कि हंसी आ रही थी, तो आप लोगों को क्या वो लेक्चर देते हैं ज़ातियात पे, इखलाकियात पे, क्या बताते रहते हैं? देखिए, अगर मेरा नहीं ख्याल था कि आप एक मॉडरेटर के तौर पर पहले ही एक माइंड अपना डिस्क्लोज नहीं, मैंने माइंड नहीं बनाया, मैंने तो तकरीर सुन के माइंड बनाया। डिस्क्लोज कर देंगी। चले वो शॉट चला दे, एक शॉट और चला दे, सीओटी वाला शॉट चला दे। मैंने सुनी है सारी स्पीच, मैंने सुनी, ठीक है, और मैंने इत्तेफाक से मियां नवाज शरीफ साहब की भी स्पीचें सुनी है। वो हमने इसलिए दोनों चलाई। नहीं ऐसे नहीं हुआ ना। अब मैंने पूरी सुनी है जो कश्मीर में वो कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने कहा कि बिलावल भुट्टो और उसके भी रिश्ते चलेंगे और आगे चलेंगे, हम ये चलेंगे, ये किस तरफ से हो रहा था? एक तरफ से, सिर्फ शुरू से सिर्फ एक तरफ से सारी बातें सिर्फ एक तरफ से हो रही थी। और दूसरी तरफ से क्या था? मुसलसल जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन वो हमें रोकते थे। मसलन पंजाब, यहां पे क्या हुआ बजट के अंदर और उसके रिस्पांस में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पंजाब के अंदर, वो नहीं हुआ।
पंजाब पीपल्स पार्टी को रोक दिया गया कि आपने ये कुछ नहीं करना। लेकिन मैं फिर उधर आऊंगा कि अगर आप कश्मीर गए हैं तो कश्मीर में दो बातें हो सकती थी। नंबर वन, आप ये बताते कि आपने दो बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपने कश्मीरियों के लिए क्या किया है, और दूसरी बात कि आगे मैं क्या करना चाहता हूं, व्हाट इज माय एजेंडा पॉलिटिक्स का। अब कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर कश्मीर के इशू पे कोई बात नहीं हो रही और मुसलसल हमले हो रहे हैं और जातियात पे हमले हो रहे हैं। इन हमले का जवाब बीबी की सालगिरह पर देना ज्यादा जरूरी था। बीबी की सालगिरह, मेरी एक गुजारिश सुन रहे हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पे असेंबली के अंदर क्या उनके मुतालिक मुसलसल बजट चल रहा है, बजट की स्पीचेस निकलवा कर देखें, 1/3 से भी कम बजट पे बात हुई है, 2/3 एक शख्स पे बात हो रही है। तो मतलब अल्टीमेटली उस बंदे का भी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, वही बातें की। नंबर वन कि ये दो प्रॉब्लम हमारे दरमियान क्या है, दो सोचों का डिफरेंस है। एक सोच हमारी है, एक उनकी है। हम मौलवी नवाज शरीफ से लड़ रहे हैं जिन्होंने बीबी को शहीद बात सुनने नहीं, ये नहीं मौलवी नवाज शरीफ की सोच से लड़ रहे हैं जिन्होंने जिस सोचने दो सोचें हैं इस वक्त जो लड़ाई जिनकी हो रही है। एक जुल्फकार अली भुट्टो शायद की सोच है, एक ज़ियाउल हक की सोच है। ज़ियाउल हक की सोच आपकी इस वक्त कैबिनेट में मौजूद है। ज़ियाउल हक की सोच इस वक्त आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट का इशू नहीं है, उस सूरत में मौजूद है। गिलानी साहब सूरत में नहीं है, उस सूरत में नहीं है। पीपल्स पार्टी का अपना एक विरसा है, पीपल्स पार्टी की अपनी एक सोच है, पीपल्स पार्टी का एक थॉट है, एक नुक्ता नजर है, और दूसरा एंटी पीपल्स पार्टी है। सो उस सोच के हम हामिल हैं। हमारी तरफ वही आता है जो हमारी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सोच को पहले समझ सकता है या उसको ओन करता है तो आता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दो सोचों का टकराव है। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं यहां पे। अब मसलन कोई कंडेमिनेशन नहीं है दहशतगर्दी की, बल्कि कहा जाता है कि हमने आपको क्या कहा है, आप पंजाब में क्यों धमाके करते हैं, पूछ लेते हैं। सो एक बिल्कुल एक जो अपोलोजिस्ट रवैया है वो अपनाया हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ। और दूसरी तरफ ये है कि एक हमारी सोच है, हम अपने नुक्ता नजर पे खड़े होकर हम शहादतें भी देते हैं, हम सिर्फ बातें नहीं करते। बिल्कुल आप कह रहे हैं बातें नहीं करते, ये इनकी सोच है। सदर ज़रदारी कहते हैं मैं कोई सुर्खियां नहीं लिख रहा, मैं तारीख बना रहा हूं। यहाँ पे ऐसी बातें करके वाकई वो तारीख बना रहे हैं सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तारीख बनाने के लिए पहले तो तारीख का मुताला करना पड़ता है, जो बड़ा मुश्किल काम है मुताला करना। और उनकी तकरीर से ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पर उनका क्या मुताला है। मैं ये समझता हूँ कि मसलन वो मौलवी कहते हैं, उन्हें मौलवी का मतलब ही नहीं पता। अगर पता होता तो कभी ये बात ना कहते कि मौलवी का मतलब क्या है। मौलवी का मतलब है मौला वाला, ठीक है। मौला वाले तो सारे हैं, ठीक है। नहीं, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत करना चाहते हैं। कुछ भी है, मौलवी को उन्होंने इंतहाई इस्तेहज़ाइया अंदाज में, मतलब एक नफरत अंगेज स्टाइल में उन्होंने उसको पेश किया दुनिया के सामने। हालांकि और ये बहुत अरसे से हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। बात यह है कि अगर आप अपने आप को मजहब से डिस्टेंस करते हैं, मुझे मालूम है वो करते हैं, वो बताना चाहते हैं अपने आकाओं को कि मजहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं मौलवी का मजाक उड़ाने का मतलब इस्लाम का मजाक उड़ाना, ठीक है, वो मैं उड़ाता हूँ। कौन से आकाओं को वो मैसेज देना चाह रहे हैं? आज तो एनआरओ जिन्होंने किया है, जिन्होंने उन्हें सदर बनाया है, फौज ने किया या अमेरिका ने किया? अमेरिका है और बहुत सारी कुव्वतें हैं, इन सब ने किया। अच्छा, फिर यह है कि मौलवी ज़ियाउल हक, अच्छा भाई मौलवी ज़ियाउल हक इतना बुरा आदमी है। अच्छा, परवेज मुशर्रफ की बात नहीं करते, वो मौलवी नहीं था, है वो मौलवी हाँ, उससे एनआरओ करके आए ना। नहीं, डिक्टेटर तो दोनों ही थे ना। अच्छा भाई, बात यह है परवेज मुशर्रफ और उसके साथी तो वो लोग हैं कि जिनके बारे में मोहतरमा ने यह कहा कि अगर मैं कत्ल हुई तो ये मुलव्विस होंगे, ठीक है। उनकी बात नहीं करते जरदारी साहब, ज़ियाउल हक की बात करते हैं। वो ज़ियाउल हक के इनकी कैबिनेट में 20 आदमी तो अभी आए हैं ज़ियाउल हक के कुछ दिन पहले परवेज अलाई की क़यादत में, ठीक है, 20-21 बंदे। उससे पहले इनके वजीर आजम भी ज़ियाउल हक के वजीर रहे, शाह महमूद कुरैशी भी ज़ियाउल हक के वजीर रहे, और पता नहीं कितने लोग, ये हफीज शेख, कोई परवेज मुशर्रफ का, इनका है कौन? अच्छा, वो इसलिए नहीं है, या सीओडी का फर्ज करो मजाक उड़ाना, सीओडी नहीं, वो सुन लेते हैं क्या कहते हैं, चलाएं जी जरा, वो सुनते हैं क्या कहते हैं। बात है भाई, ये सीओडी वैरायटी शो हो रहा है जी। ये क्या था? ये वैरायटी शो था। मतलब कि एक ऐसा शख्स जो 18 करोड़ अवाम का
سب سے بڑا عہدیدار ہے جس کو اللہ نے عزت دی یا بی کے خون کے صدقے میں وہ بن گئے، ورنہ دور دور تک ایسی بات نہیں تھی. وہ کبھی کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہیں رہے، نہ بھٹو سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ پیپلز پارٹی کی بیسک ممبر ہیں. ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب ضرور تھے، انہیں جیل میں بھی ڈالا تھا بھٹو صاحب نے، پھر یہ 3 پارٹیوں میں رہے ان کے والد صاحب، اللہ غریق رحمت کرے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ ہسٹری ہے. پی این پی میں رہے، ٹھیک ہے، نیپ میں رہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک پارٹی میں رہے، مجھے یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کا سر شرم سے جھک گیا. اب یہ کہتے ہیں جی نواز شریف جو ہے انہوں نے کشمیر کی بات کی، انہیں کہ بھائی اب وہ آپ کے کہنے پہ اگر بات کریں گے نا تو پھر وہ زرداری صاحب اسٹائل میں بات کریں گے جو کبھی نہیں کی انہوں نے ایک بات. اور میاں صاحب نے، میرا یہ چیلنج ہے، زرداری صاحب کی بات میں نہیں کر رہا، زرداری صاحب سمیت کسی کے بھی بارے میں آج تک کوئی گندا لفظ نہیں کیا ان کی پوری زندگی میں، تاریخ میں. چلیں ہم بلیدی صاحب سے پوچھیں. اور یہ جو گفتگو کی ہے انہوں نے آپ کے سامنے، مطلب ہمارے سر شرم سے جھک گئے اس دن کہ یار یہ اس ملک کا صدر مملکت ہے، یہ ایک پارٹی کا یعنی چھوٹا سا عہدیدار بن کے بات کر رہا ہے، جو گلی کوچوں کی سیاست ہوتی ہے وہ کوئی اس طرح سے کبھی آج تک بات نہیں. آپ نے تقریر سنی صدر زرداری صاحب کی، مولوی تو آپ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، مولانا صاحب آپ کی جماعت سے، آپ ساری جماعت مولوی آپ لوگوں کی جماعت میں بھی ہیں، تو یہ جو اصطلاح استعمال کی مولوی کی، کیا یہ ٹھیک ہے یا تضحیق کا نشانہ بنایا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، لیکن سب سے پہلے جو ہے کہ ہم نے ایران گئے تھے ایک ڈیلیگیشن، ہم نے ایک معاہدہ کر کے آئے 70 میگا واٹ گوادر مکران کے لیے اور 100 میگا واٹ صرف گوادر کے لیے اور 1000 میگا واٹ پورے بلوچستان کے لیے. وہ میں اور لشکر رئیسانی گئے اور وہاں منسٹر واپڑا آج بریفنگ دی. میں قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ بڑی کامیابی ہوئی، اور اس سے جو ہمارا جو بجلی کا کرائس ہے اس سے لوگ بڑے خوش ہوئے اور ایرانی حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری بات مان لی اور یہ ہم نے کر لی. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا، یقیناً یہ بدقسمتی میں یہ دونوں کی جو زبان ہے یہ نہ جمہوری زبان ہے نہ یہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتا ہے. 2 بڑے لیڈر جو پارٹی کے ہیڈ ہیں اور 2 دفعہ یہ تیسری دفعہ موقع ملی ہے وزیر اعظم کا، 2 دفعہ نواز شریف کو بھی اس ملک کے تمام اقتدار سنبھالنے کا. نواز شریف کا کوئی لفظ بھی بتا دیجیے گا انہوں نے یہ جس پہ تو آپ میں نے کچھ نہیں کہا تو بہرحال. لیکن یہ جو اس نے جو الیکشن کمپین میں اس طرح کے زبان استعمال کرنا اور اس طرح ایک دوسرے پر حملہ کرنا، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ پہلے مولی کا لفظ اس کا بڑا اچھا معنی ہے کہ دانشمند، جاننے والا، اللہ والا. لیکن یہ ہماری طرف جو یہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ مولوی صاحب آپ گھر میں بیٹھے سیاست کیوں کرتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو سمجھ آ گیا کہ اگر اصل سیاستدان سیاست کرنے والے ہوتے ہیں، جاننے والے وہ مولوی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور جو اس نے مولوی ضیاء الحق کا حوالہ دیا اور جو اس نے مولوی نواز شریف کا حوالہ دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں عاصمہ چودھری اگر آپ دیکھ لیں کہ جو بھی پارٹیاں اقتدار میں آئے ہیں وہ فوج کے بغیر نہیں آئے. آپ اس کو مشرف کے شکل میں دیکھیں، اناروں کے ادھر ضیاء الحق بھی نواز شریف بھی کوئی سیاستدان نہیں تھا. ابھی جو زرداری صاحب وہ فوج کے حوالے سے بات کی، میاں صاحب پہ خصوصاً کرٹیسائز کیا کہ فوج کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تنقید کر کے اداروں کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا زرداری صاحب اس وقت فوج کی فل فلیج آپ کو لگ رہا ہے حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھو نا، وہ تو صاحب ظاہر ہے کہ جب یہ حکومت میں ہے، صدر ہے، بغیر فوج کے حمایت کے، اس کو تو یہ مجبوری ہے اس کی جب وہ اپنے وہ کرسی کو بچانے کے لیے. دیکھو نا، یہ جو موجودہ حالات ہیں، یہ دونوں جماعتیں ابھی 3 سال تک وہ نواز شریف والے فرینڈلی اپوزیشن کرتے تھے. ابھی جب الیکشن کا ٹائم آیا تو یہ جو ہم روزانہ اب تقریریں سن رہے ہیں، کیا مطلب ابھی تقریر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ابھی تنگ آ چکے ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں ایک دوسرے کو سنانے کا. اصلی ایشو پر آ جائیں، جو ملک میں بحران ہے، جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، کرپشن ہے، مہنگائی ہے، بالکل بہت سارے مسائل ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر کے کوئی بھی نہیں کرتا، ان پر کوئی نہیں کرتا اور آپس میں لڑ رہے ہیں. زرداری صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت مجھے وقت ہے، اگلی دفعہ مجھے دی جائے، بس اس پر لڑائی ہے. زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوہار کی سوچ رکھنے والا آٹا چوری کرتا ہے. نہیں دیکھیں، میں ایک گزارش کروں، دیکھیں آپ لفظوں کو بیچ بیچ میں نہ پکڑیں. سر ہم کیوں نہ پکڑیں؟ وہ بولے نا، میری گزارش سن لینا آپ. یہ انہوں نے نہیں کہا لوہار کی سوچ رکھنے والے آٹا چوری کر رہے ہیں. میں ایک گزارش کروں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے نزدیک
कोई जो काम करने वाला है, कुम्हार, लोहार, मोची, नाई, सब रिस्पेक्टेबल हो। मैं कब कहता हूं कि रिस्पेक्टेबल नहीं है? मैं तो कहता हूं कि वो असल दुनिया में इस वक्त जिस आदमी ने पहले लोहे को पिघलाकर जो कंट्रीब्यूशन दिया था, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और बरतानिया के अंदर भी गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, कोई बुरी बात नहीं है, हमें कोई उनको बुरा नहीं। लेकिन जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे कि मैंने कहा कि गंदम खरीदो, अब गंदम नहीं खरीदी गई पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर मैंने इनको कहा कि खरीदो, अब दुनिया में 40% गंदम की कीमतें बढ़ गई। तो दो सोचों का डिफरेंस है। तो यही बिल्कुल आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिया। मेरी गुजारिश सुनिए, दो सोचों का फर्क है। यही सोच का भी फर्क वहां पे नजर दो सोचों का भी ऐसे ही बयान कर देते। दो सोचों का ही फर्क है, यही उन्होंने कहा, दो सोचों का फर्क है। अब क्वेश्चन ये है कि 2-3 इश्यूज आपने यहाँ पे उठाए। देखिए, एक उन्होंने कहा अब सिर्फ मौलवी को लेकर सारे आप जो आप लोगों की जो जरदारी साहब से मोहब्बत है, मेरी एक गुजारिश सुने ना, आप लोगों ने कुछ लफ्ज पकड़े हुए हैं उस दिन के, या जब से आए या शुरू से को जितनी मोहब्बत है वो हम कुछ एक चैनल के बारे में चंद दिनों में रिलीज करने वाले हैं कि वो क्या 1 साल के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, कि क्या ये सहाफत हो रही है। बिल्कुल आप बात करें, 18 बार उन्होंने मौलवी का लफ्ज अपनी तकरीर में इस्तेमाल किया, 18 बार मौलवी। प्रॉब्लम क्या है, एक बार और भी लफ्ज इस्तेमाल किया कि इनकी सोच में और मुल्ला उमर की सोच में क्या फर्क है। ज़ियाउल हक को दाढ़ी रख के मौलवी नहीं था, सोच का फर्क है। आज हम जो लड़ रहे हैं वो सारा ज़ियाउल हक से लड़ रहे हैं। आज अगर आप दहशतगर्दी का शिकार हैं, किसकी वजह से हैं? अगर आप क्लाशनकोव कल्चर का शिकार हैं, किसकी वजह से हैं? अगर आप हीरोइन का शिकार हैं, किसकी वजह से हैं? अगर आप दुनिया के अंदर बर्बादी, पाकिस्तान, बात तो सिर्फ तोहफे, फिर आप अफराद पे चली जाती। कल आप किसी और चैनल में थी, आज आप किसी और चैनल में। हम तो करियर के लिए बैठे हैं, हम सियासत नहीं कर रहे, हम इलेक्शन लड़के नहीं आते। ये नहीं है, हम अपनी क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए, अब मैं एक सोच की बात कर रहा हूं ना, कि अब अगर ज़ियाउल हक की सोच है तो जिन्होंने उसकी सोच से डिफर किया वो इधर आए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब उस सोच को लेकर चल रहे हैं, नहीं चल रहे? ये फर्क है। लेकिन एक बात, मुझे ब्रेक लेनी है, ठीक, एक बात मैं, चलें आप बात कर लें, फिर ब्रेक लेते हैं इसके बाद। देखिए, जहां तक ये है कि पार्टी वो जरदारी साहब की, तो मियां नवाज शरीफ साहब कौन से पैदाइशी मुस्लिम लीगी हैं? वो तो तहरीक इस्तिकलाल में रहे हैं, फिर किसी एक जनरल ने उनको पिक किया। अगर ये बात करते हैं, हमारी तरफ करते हैं, तो हम अयूब खान के खिलाफ लड़े, ज़ियाउल हक के खिलाफ लड़े, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ लड़े। भुट्टो साहब अयूब खान की कैबिनेट से ही निकलकर उसकी जेल में भी रहे। ये लोग भूल जाते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसकी जेल में गए, कोई और बंदा उस जर्नैल के जिसके साथ सियासत शुरू की उसकी जेल में नहीं गया। मजीद बात करते हैं, चौधरी मंजूर साहब का कहना है कि सोच का फर्क है। मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब की जो सोच है, दो सोचों का फर्क है, दो सोचों की जंग है। और साथ में जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हमें फौज और अफसरों और जवानों से लड़वा कर मुल्क के लिए कोई नेक काम नहीं कर रहे। इसी पे मजीद बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के हवाले से, और वो अपने खिताब में यही कह रहे हैं कि मौलवी नवाज शरीफ हमें फौज और अफसरों और जवानों से लड़वाना चाह रहे हैं। क्या ऐसी आपकी सोच है? बताइए। देखिए जी, बात यह है कि ये कौन कह रहा है, किस पार्टी का को चेयरमैन कह रहा है? जिस पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने इस फौज के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद की है, लेकिन आज वो फौज को सपोर्ट कर रहे हैं। आज कर रहे हैं ना। अब देखो ना, हिस्ट्री के बगैर, मैं यही तो कहता हूं ना, काम नहीं चल रहा। इस पीपल्स पार्टी के जलसों में 10 साल तक फौज के खिलाफ इतने गंदे नारे लगे। मतलब एक नारा जो गंदा नहीं था वो मैं सुना देता हूँ, जो गंदा नहीं था। मैं फौज का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तीसरा नारा आधा सुनाऊंगा, ये कर्नल जर्नल आगे डैश डैश डैश। ये तो 10 साल तक, 88 तक लगाए इन्होंने। आज ये अच्छा, फिर जहाज अगवा किया PIA का, और मेजर तारिक रहीम को मर्डर किया जहाज पे, उसकी लाश नीचे फेंकी, तड़पती रही। फिर कराची में फौज की इंस्टॉलेशन पर रॉकेट मारे इन्होंने। ये हमें कह रहे हैं, ठीक है, एक तरफ कहते हैं जी ज़ियाउल हक, दूसरी तरफ कहते हैं फौज के खिलाफ। ये अजीब, मतलब कि दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती ना। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि हम रिफॉर्म की बात करते हैं, हम फौज, ये हमारी फौज है, ये सारी एजेंसियां भी हमारी फौज है, लेकिन हम इनका सहारा लेकर NRO नहीं करते
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس میں محدود رہیں جو آپ کو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی ایک نیا ترجمان مل گیا اور اللہ فوج کے حالات پہ رحم و کرم کرے. زرداری صاحب جیسا مطلب کہ اتنا بڑا علامہ جب اگر فوج کی بات کرے گا, ان کی تو تقریر سن لی ہے نا, تو فوج کے ساتھ جو ہوگا. اب دوسری بات چھوڑ دیں اس کو, اب یہ بہت ساری انہوں نے باتیں کی, مثلا جی ملا عمر. اب بھائی 1995 میں ملا عمر کی حکومت کو پیپلز پارٹی نے تسلیم کیا تھا, سب سے پہلے دنیا میں ریکگنائز, بے نظیر کریڈٹ لیتی تھیں کہ جی ہم نے طالبان بنائے. جنرل نصیر اللہ بابر وہ اپنا بچہ کہتے تھے, ٹھیک ہے نہیں, ہمارے بوائز اپنا بچہ کہتے تھے. پھر یہ کہتے ہیں ایوب خان کے خلاف ہم لڑے. بھائی آپ وزیر رہے سکندر مرزا کے دور میں, آپ ایوب خان کے دور میں وزیر رہے, اس کو ڈیڈی کہتے رہے, ڈیڈی کے خلاف بھی کوئی لڑتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو بات کو چھوڑیں, بالکل ہم تو مانتے ہیں نا, آپ مانتے نہیں. آپ یحییٰ خان کے نائب وزیر اعظم رہے, ٹھیک ہے, 3 حکومتوں میں, مارشل لائی حکومتوں میں, فوجی حکومتوں میں ڈائریکٹلی منسٹر, نائب وزیر اعظم, نائب صدر, پتہ نہیں کیا کہہ رہے. اچھا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ ساری گفتگو کو آپ کیسے ڈیفینڈ, مثلا پنجابی, مطلب پنجابی ان کے لوگ, ان کے وزیر اس طریقے سے کرتے ہیں, کوئی کہے گا تخت لاہور. مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں یہ 1970 کے بعد سے ہارے جا رہے ہیں, ان کے اندر اتنی تکلیف اب ہو گئی ہے پنجاب کے خلاف. اور پھر جس طریقے سے آصف زرداری صاحب نے میاں صاحب کا مذاق اڑایا نا, تسی یہ کہندے ہو, تسی وہ کہندے ہو, یہ ایکچولی پنجاب کا مذاق تھا, میاں صاحب کا بھی مذاق تھا, پنجاب کا بھی مذاق تھا. اچھا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ دہشت گردی, بھائی ہمیں معلوم ہے ہم نے کیا کہنا ہے, آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قربانیاں نہیں دی, وہ بار بار یہ کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کون سی قربانیاں دی؟ ان کی جماعت, انہوں نے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ اس دہشت گردی کی جنگ میں فوج مر رہی ہے, یہ مر رہے ہیں جا کے, نہیں مر رہے نا, یہ تو ایسی کہانی ہے نا. ہاں ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم دہشت گردی کو ہم کبھی بھی نہ ہم نے سپورٹ کیا ہے, نہ آئندہ کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں میاں صاحب نے یہ بات کیوں کی, آپ نے 9 ڈیروں میں کیوں کی؟ میری بات سن لیں, 9 ڈیروں میں سالگرہ کا دن تھا محترمہ کا, آپ ہمیں بتاتے ان کے قاتل کیوں نہیں پکڑے, ٹھیک ہے. آپ ہمیں ڈکٹیشن نہ دیں, ڈکٹیشن کیوں دے رہے ہیں, ڈکٹیشن نہ دیں کہ کشمیر کی بات کریں, تو پھر آپ 9 ڈیروں میں لڑ گانے کی بات. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ذاتیات پہ بات ہوتی ہے, لفاظی استعمال کی جا رہی ہے, اخلاقیات ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے, اور اب یہ سنا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ڈاکو راج قائم نہیں ہونے دیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کون ڈاکو راج وہاں پہ لگانے کا؟ عاصمہ چودھری, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سیاست میں احترام برداشت ایک چیز ہوتی ہے. احترام اور برداشت جو زبان یہ دونوں کی ہے, اس میں نہ اخلاقیات نہ سیاست نہ اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن جنگ ایک اور ہے, یہ 2 جماعتیں ہر وقت پاکستان میں ایک دوسرے کے مد مقابل. ابھی یہ تو چونکہ حکومت میں, نواز شریف بھی اگلی حکومت کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ سینٹ سے پہلے, مارچ سے پہلے الیکشن کا لیے فضا سازگار ہوں, تاکہ پیپلز پارٹی کی اکثریت سینٹ میں نہ ہو. اس سے پہلے جنرل یہ سینٹ کے الیکشن یہ ابتدا ہے, ابتدا ہے. تو یہ ہم سنتے ہیں کہ روزانہ ایسی تقاریر. بالکل, ابھی یہ ہے کہ مین کر قوم اس طرح کے تقریریں نہیں سننا چاہتی ہے. میں جہاں تک کہتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن آزاد ہو, تو اب قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں وہ شاید اگر صحیح الیکشن ہو, وہ چھوٹی جماعتوں کو, مذہبی لوگوں کو یہ قوم لانا چاہتا ہے. وجہ یہ ہے کہ 2 دفعہ 3 دفعہ قوم نے ان کو آزمایا ہے. اور اس ملک میں عاصمہ چودھری جو بھی حکومت میں پہلے بھی رہا ہے, آئندہ بھی, یہ 2 پارٹیوں میں وہ بغیر فوج کے خوشنودی کے بغیر نہیں ہوگا. اور امریکہ کے سپورٹ اور اچھا مجھے موقع دیں, ان کو زیادہ موقع دیں مجھے, اور بغیر امریکہ کے خوش کرنے کے بغیر بھی یہ حکومت نہ پہلے کی ہے نہ آئندہ کریں گے. بالکل, یہ سب یہ ڈرامے ہیں, ہاں یہ دونوں طرف ڈرامے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ایشو ہے اس ملک کا, کرپشن ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اور لا اینڈ آرڈر ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ امریکہ جب بھی اس ملک میں جو بھی حکومت میں رہا ہے, مجھے یاد ہے کہ نواز شریف کے آخری دنوں میں انہوں نے کہا جی 5000 مدرسوں کو میں بند کروں گا. دوسرے دن حکومت ختم ہو گئی پہلی حکومت میں. یہ تو آئے کہ انہوں نے نارو مشرف سے کیا, اس نے ضیاء الحق سے کیا. یعنی اگر آپ پوری ہسٹری کو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ خدا را اس ملک پر رحم کیا جائے. ابھی اس ملک کے اصل جو ایشو ہے اس ملک ہے, یعنی ہمارے ملک میں عاصمہ چودھری پاکستان کی سلامتی پر اٹیک ہے.
ہمارا امیج بیرونی دنیا میں بالکل ختم ہو چکی ہے. ہم ریزولوشن پاس کرتے ہیں جوائنٹ سیشن میں کہ اگر ڈرون حملے ہوئے نیڈ ٹو سپلائی بند کریں گے. تو یہ تمام معاملات میں یہ موجودہ حکومت اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا ہے. یہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرے اور یہ تمام معاملات پر تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر اصل ایشوز پہ آئے. میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں 700 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے اس وقت ملک میں، اور آپ پھر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ فوج اور اداروں کو کمزور کر رہے ہیں اور لڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے. اصل ایشوز کی طرف آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں 2-3 باتیں میں اس سے پہلے ضرور کہنا چاہتا ہوں، چونکہ مشاہد اللہ صاحب نے پہلی تو بات یہ ہے کہ طیارہ ضیاء الحق نے اغوا کرایا تھا اور یہ ریکارڈ پہ ہے. چونکہ جو سلام اللہ ٹیپو تھا وہ ایجنٹ تھا، یہ ریکارڈ پہ آ گئی ہے بات. اب تاریخ جیسے اپنے پردے اٹھاتی ہے تو وہ سارے، چونکہ ضیاء الحق کے خلاف اس وقت موومنٹ تھی، 21 مختلف اداروں میں بڑی موومنٹ تھی 81 کے اندر. اس نے وہ طیارہ اغوا کرا کے اپنے خلاف اس موومنٹ کو ڈیفیوز کیا تھا، جس کا الزام یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں اس خوش فہمی میں ہے کہ پنجاب صرف میاں نواز شریف ہے. چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہے، پنجابی کی بات ہوگی تو میاں نواز شریف کی. اگر وہ پنجابی نیرو نیشنلسٹ ہیں تو اپنے آپ کو اعلان کریں کہ میں پنجابی نیرو نیشنلسٹ ہوں. تو پھر بات اور ہے. جہاں تک ان کا حکومت کا تعلق ہے، کون سی حکومت وہاں پہ پنجاب کے اندر ہے؟ یہ دوسری سی او ڈی میں لکھا ہے کہ ہم کسی پارٹی کو نہیں توڑیں گے. ایک پارٹی کو توڑ کر وہ اچھی ہے بری ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں. ایک پارٹی کو توڑ کر اس کو، اور میں تو مسلم لیگوں، میں تو ساری مسلم لیگوں کے ساتھ اتحاد کے خلاف ہوں. میں تو پہلے دن اپنی سی کے اندر اٹھ کر اوپن کہتا ہوں منڈیاں کو خریدا جاتا ہے. جی ادھر تو کوئی منڈی نہیں لگی نا پنجاب کے اندر جو لوگ توڑے گئے ہیں، وہ تو کوئی منڈی نہیں ہے. اس منڈی کا کوئی اور نام رکھ لیا ہوگا. نہیں وہ آپ جس کو مرضی جو مرضی رکھ لے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسامہ بن لادن کے ساتھ جو ان کا ریلیشن ہے، یا اس کو اناؤنس کریں یا اس کو ڈینائی کریں. اگر وہ ان کا موشن ہے، اگر بینظیر بھٹو کے خلاف 89 کے اندر اس نے پیسے دیے تھے نو کانفیڈنس کے اندر، یس، یا یہ موشن، بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا ڈینائی کریں. تو اگر موشن ہے تو کسی موشن کو تو یاد کر لیا کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کے ایشوز پہ آئیں، اگر ہم لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں ملازمین کی، تو ان کو وہاں پہ چیف منسٹر اٹھ کر اسمبلی کے فلور پہ، اپوزیشن لیڈر اسمبلی کے فلور پہ کہے کہ کیوں آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، ہم نہیں بڑھاتے. اور پھر بڑھانی پڑتی ہے چونکہ یہاں پہ بڑھائی جاتی ہیں. اب اگر لوگوں کے ایشوز پہ بات کریں تو پھر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر لوگوں کے ایشوز پہ اور جہاں پہ منافقت، ہم یہ نہیں کرتے کہ رات کو جا کر آرمی چیف سے ملے اور پھر اگلے دن اس کے خلاف بیان دیں. صبح یہ جو رات ریزولوشن ہوا تھا، صبح امریکی سفیر کس رہنما سے ملا ہے سب سے پہلے جا کر؟ سو ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ سیدھی بات کریں، جو کرنی ہے عوامی بات کرتے ہیں، سب کے سامنے بات کرتے ہیں. لیکن ہم نے عوامی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور یہ اصل ایشو یہ ہے کہ کشمیر کا الیکشن یہ ہار رہے ہیں. اچھا الیکشن ہار رہے ہیں تو اس ریئیکشن میں یہ سارا باتیں کر رہے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر سیاستدان، عوامی نمائندے عوامی بات کرتے ہیں، عوامی جلسوں میں جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ایئر کنڈیشنز بھی وہاں پہ چلتے ہیں. ہم نے ریسنٹلی جلسوں میں دیکھا پرائم منسٹر کے لیے بھی جو جلسہ تھا وہاں ان کے پیچھے بھی ایک کنڈیشن لگا ہوا تھا، اور پریزیڈنٹ کا جو جلسہ تھا وہاں پہ بھی ایک کنڈیشن لگے ہوئے تھے. تو عوامی نمائندے عوام کے درمیان جاتے ہیں تو تھوڑی دیر ہماری ان سے یہ گزارش ہوگی کہ تھوڑی دیر وہ بھی گرمی برداشت کر لیں. ان کے گھروں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ عوام اس گرمی میں کس طریقے سے بے حال ہیں اور کس طریقے سے رہتے ہیں. اس پہ مزید ہم بات کریں گے اور کچھ پھر سیاست اور اخلاقیات پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی عوامی سیاست کی، سیاست میں اخلاقیات اور ذاتیات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور جو لیڈرز، بڑے بڑے لیڈرز جلسے کرتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی اے سی لگے ہوتے ہیں. کیوں مشاہد اللہ خان صاحب، یہ پھر تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو ہوئے نا. آپ عوام میں جاتے ہیں تو عوام کے لیے تھوڑی دیر سیکریفائز نہیں کر سکتے؟ عوام سے یہ اس وقت حکومت جو ہے نا، یہ بھی مسلم لیگ ہی کی حکومت ہے. کون سی مسلم لیگ؟ جو کبھی ضیاء الحق کے ساتھ رہی، جو مشرف کے ساتھ رہی. یہ کوئی عوام شوام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اچھا، میں کچھ ایک دو باتوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ پنجاب کی، میں نے جس انداز سے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی پارٹی. بھائی سندھ میں ہڑتال آپ کراتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف. سندھ کارڈ، یہ لاڑکانہ کا وزیر اعظم، لاہور کا وزیر اعظم، یہ آپ نے کہا، ہم نے نہیں کہا. صوبائیت پھیلا رہے ہیں ہمیشہ صوبائی. ان کے بیانات، ان کے لیڈروں کے یہ ہیں کہ ہم پاکستان توڑنے کا ہم نے منصوبہ بنایا تھا. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اصل ایشو کیا، میاں صاحب نے جو بات کی ہے نا، جس کا جواب انہوں نے دیا وہ صرف ایک بات ہے
کہ میاں صاحب نے ان کی بدعنوانی جو کہ بین الاقوامی طور پہ مسلمہ ہے اس بدعنوانی کا ذکر کیا. اچھا ان کی بدعنوانی کا ذکر صرف ہم نہیں کرتے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کی کیبنٹ میں ایک وزیر ہیں ہاؤسنگ کے, ان کا نام ہے فیصل صالح حیات. وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے رینٹل پاور پہ گئے. اچھا وہ کیس واپس نہیں لیا. پھر ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے راجہ پرویز اشرف کے ساتھ قرآن ہاتھ میں لے کے, اچھا پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے وہاں پہ کہا کہ یہ مسٹر 10% ہے آصف زرداری. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اچھا وہ کچھ تو پہلے سے تھے, اب باقی اور بھی پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب یا تو یار واپس لے لیتے وہ کیس, تاکہ ہم فیصل صالح حیات سے کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے تھے ان کے بارے میں, ٹھیک ہے. لیکن وہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ کو اصل سیاست میں آپ کو سکھاؤں گا کہ سیاست ہوتی کیا ہے. اصل سیاست سکھائیں گے. میں تو یہ بدعنوانی کی بات کر رہا ہوں جو میاں صاحب نے کی, جس کے جواب میں انہوں نے اتنی نفرت کا اظہار کیا ہے. اب بین الاقوامی طور پہ جو میں کہتا ہوں, مثلا 1999 میں جو امریکہ کی سینٹ کی جو منی لانڈرنگ کی سب کمیٹی تھی, اس میں 3 افراد کا ذکر آیا, جس میں ایک میکسیکو کے صدر کے بھائی کا نام تھا, ایک نائجیریا کے صدر کا نام تھا, اور ایک آصف زرداری صاحب کا. مطلب یہ وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ کس طریقے سے منی لانڈرنگ کرتے تھے اور بدعنوانی کے پیسے کو کس طریقے سے انہوں نے سوئٹزرلینڈ بھیجا. بڑی تفصیل ہے اس کی جو چھپی ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. اچھا ہم کہہ رہے ہیں, ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے وزیر کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ جو اور بھی وزیر ہیں بہت سارے, وہ چند دن پہلے نکالے نا ذرا پرویز الہی کی تقریر ہے, وہ ساری وہ سب کے سامنے. میں ان سے بھی پوچھ لیتی ہوں, بلیدی صاحب آپ کو بھی تو لڑوایا زرداری صاحب نے. سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کا جو تقرر تھا اس میں بھی تو آپ لڑ پڑے. اپوزیشن اگر ایک ہو جاتی تو ایک اپوزیشن لیڈر آتا, آپ ڈیوائیڈ ہو گئے, اور دوسری طرف آپ سپریم کورٹ میں اس حکومت کے خلاف ہیں. اعظم سماعتی صاحب آپ کو تو ہر چیز زرداری صاحب پہ ڈال دیں, متعارف ہونا چاہیے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو یقیناً میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف یا اسحاق ڈار اور مشاہد اللہ صاحب ہمارے قابل احترام ہیں, لیکن جب سینٹ کے چیئرمین نے ایک رولنگ دی اور جو اکثریت تھی ہم نے اپنی اکثریت ثابت کی, اور اس میں یہ تھا کہ 13 ممبر ہمارے اپنے ٹکٹ کے ممبر تھے اپنی پارٹی کے, وہ اسحاق ڈار کے ساتھ تھے. ابھی اس نے دو کر کے اپنے کو 21 تک, اور ہم نے اس سے کہا کہ بھی ہماری تعداد زیادہ ہے. جب یہ نوٹیفیکیشن ہو گئی تو سیاست میں اگر اتنی برداشت نہ ہو کہ وہ ایک مولوی داڑھی والے کو اگر اس کی میجورٹی ہے, جو اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان بھی وہاں اپوزیشن لیڈر تھے, یعنی مفتی محمود بھی تھے, یہ تو پہلی تاریخ کو ہم رقم نہیں کر رہے ہیں, لیکن یعنی قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے کہ جمعیت علماء اسلام کے ہم اس اپوزیشن لیڈر کو برداشت نہیں کریں گے, اس کو دوبارہ ری اوپن کیا, اس پر تھریٹ کیا, دھمکی دی سینٹ چیئرمین کو کہ اگر آپ اس کو دوبارہ اس کو ڈیبیٹ نہیں کریں گے, احتجاج کیا. وہ جو بجٹ کی تقریر تھی اس کو بھی سبوتاژ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے 2 بڑی جماعتوں کی بات کرتے ہیں, اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے. یہاں لوگ بالکل بیوقوف نہیں ہے. اگر آپ اس کو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اگر اس دور اس ملک میں جس میں 95% لوگ ارب پتی ہوں, سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں, وہ جو لوگ سربراہ ہیں, مطلب میں نے ایک دن کہا کہ اگر زرداری اور نواز شریف اپنے جو ملک سے پیسہ باہر لے گئے ان کو وہ لوٹا ہوا پیسے کو واپس کریں پاکستان میں, جو فائنینشلی کرائسس وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ سب سے بڑے تاجر ہیں, ملیوں کے مالک ہیں, اور پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. جب یہ اس طرح کے لوگ آئیں گے یہ ملک کی غریبوں کی نہیں, آپ مجھے موقع دے دیں نا, وہ ملک نہیں آپ بات میں پوچھیں تو ملک میں یہ اپوزیشن کے خلاف بول رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اپنے اقتدار کی جنگ ہے دونوں کی, وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے, اور باقی یہاں ایشو کی کوئی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ادارے الیکشن میں مداخلت نہ کریں, شفاف الیکشن ہو, مذہبی لوگ MMA انشاءاللہ بن رہا ہے, جمعیت علماء اسلامی کی قیادت میں, وہ اگلی دفعہ مولانا فضل الرحمان کے انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے. قوم اس کو آزمائیں گے, 2 دفعہ ان کو آزمائیں, یہ فیل ہو چکے,
کہ مولانا کریں گے وکی لیکس میں جو امریکہ کے خلاف جو اب نہیں دیکھو نا وہ تو اگر سفیر سے بات کی وہ واشنگٹن میں جا کر ملتے، ہم تو ادھر ملے. دیکھو نا اگر عوام دیکھو نا اگر 70-60 دیکھو نا آصفہ چودھری ہمارے 69 سیٹ تھے نیشنل اسمبلی میں، اگر صحیح الیکشن ہو تو یہ 100 سے بھی زائد ہوں گے. تو پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ دونوں کو قوم مسترد کریں گے. انہوں نے قبول لیا کہ یہ بھی اقتدار کی جنگ لڑنا ہے، ابھی ہمیں کہہ رہے تھے اتنی دیر. دیکھیں دو چیزیں، ایک تو انہوں نے کہا مشاہد اللہ صاحب نے فرمایا کہ دہشت گردی کے خلاف یہ کون سا لڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب کراچی میں دھماکے ہوئے تھے کتنے 500 کے قریب پیپلز پارٹی کے لوگ مارے گئے. یہاں پہ جب یہ چیف جسٹس صاحب کی تحریک تھی اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ مارے گئے. یہاں پہ جو دھماکہ اسلام آباد میں صرف وہ ایک بندہ تو نہیں ہے نا جی، زندہ مثال تو ہے، زندہ مثال ایک ہے نا، باقی جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی تو موجود ہے. یہاں پہ محترمہ دہشت گردی کا ہماری لیڈر جو ہے وہ. اب مجھے یہ بھی تو بتائیں ان کا تو کبھی بلی کا بچہ نہیں مرا آج تک. مطلب ان کا بتائیں تو صحیح نا، کوئی ایک نام نیم اینی ون. سو سوال یہ ہے کہ آئندہ کریں گے، ہم تو قربانی دیں گے، ہم آئندہ فیس کر رہے ہیں، ہم نے فیس کیا ہے. اور جہاں تک یہ تعلق تھا مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے آپ سے کوئی ڈکٹیشن لینی. میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر الیکشنز ہے، کشمیر ایشو ہے، اس ایشو پہ بات کرتے تو یہ سارا تماشا نہیں کھڑا ہوتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اپنے دو ادوار کی باتیں بتاتے اور آگے جو تھا وہ بات کرتے. جہاں تک بدعنوانی کا تعلق ہے تو وہ تو اس سسٹم کا حصہ. آپ مجھے مشاہد اللہ صاحب میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آج تک 4 بار پنجاب اسمبلی میں سوال جمع ہوا ہے کہ صرف ان ملوں کے نام بتا دیں، یہ سستی روٹی کا آٹا جہاں سے جاتا ہے وہ ملیں کون سی، ان کے مالک 68 ارب روپیہ 68 ارب روپیہ آپ 68 ارب روپیہ جھوٹ ہے، 68 ارب روپیہ ٹوٹل کھا گئے یہ 3 اسکیموں. سستی روٹی، کبھی سستا آٹا، کبھی وہ فوڈ اسٹیمپ جن کا پتہ ہی وجود ہی نہیں آیا. سو آپ اس طرح سے نہ کریں جو آپ مسلم لیگ نون تو کسی پہ کرپشن کا الزام نہ لگائیں. منی لانڈرنگ کے کیس آپ کے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے سارے کیسز پڑے. آپ ہمیں پتھر وہ مارے، پیپلز پارٹی کو پتھر وہ مارے جس نے خود کوئی گناہ نہیں کیا. کہتے ہیں آپ کو پیسوں والا کمیشن پسند ہے، دوسرا کمیشن نہیں پسند. ان کے وزراء جیلوں میں ہیں کرپشن میں، ہمارا کوئی نہیں ہے. ایک ابھی بات تو سن لینا، آپ دیکھنا آپ کی بات سن لینا میرے بھائی. بات یہ ہے کہ عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں صوبوں میں اور وفاق میں زبردست کرپشن ہے، پنجاب میں بہت ریئر نچلے لیول پہ ہے. ایک کوئی میگا یا چھوٹا ابھی تک اسکینڈل نہیں آیا 3.5 سال میں اس ملک میں جہاں لوٹ مار کا بازار گرم ہے. ٹھیک ہے، یہ جس 68 ارب کی بات کر رہے ہیں یہ شاید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کر رہے ہوں گے جس میں گڑبڑ ہو رہی ہے. میری سن لیں نا، اب 8 ارب روپے کا تو ٹوٹل وہ سارا کھیل ہے اور یہ ساری ملیں جو ہیں نا یہ یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اگر ایسا ہے تو آپ نیب میں لے کے جائیں نا کہ یہ حکومت میں ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کہتے ہیں فلاں فلاں کر رہا ہے. بھائی حکومت والے ایسے اپوزیشن کی طرح حکومت اپنی قبلہ کیسے درست کرے گی؟ سر وہ کیسے ہوگا؟ 3 سال تو آپ نے فرینڈلی اپوزیشن کی، اب آپ کھل کر سامنے آئے، ادھر سے اٹیک ہونا شروع ہو گیا، تو پھر حکومت کیسے اپنا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے صرف ایک حکومت نہیں ہے، پارٹی کی صرف ایک حکومت نہیں ہے اس ملک کے اندر. یہ سوال میرے سے سوال میرے آپ کے ساتھ آپ کی اتحادی ہے، وہ ادھر پنجاب میں یہ ہے، بلوچستان میں بھی آپ نے وہاں پہ بنایا. دیکھیں سوال ہمارے سے ہوا، حکومت کی بات کرنی سب بات یہ ہے کہ یہ بدعنوانی کے خلاف نیب ان کے پاس ہے، FIA ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. یہ کیوں نہیں لوگوں کو اس لیے نہیں پکڑتے کہ یہ پروموٹ کرتے. یہ 68 ارب کی غلط باتیں کر رہے ہیں. ان کے 4 آدمی 400-500 ارب کا اسٹیل مل میں، PIA میں، NICL میں، سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں پکڑا ہے. اچھا جو کرپشن میں جن لوگوں کو پکڑا گیا، مجھے بھی ٹائم 1 سیکنڈ، کرپشن میں جن لوگوں کو پکڑا گیا، میری بات سنیں،
उन्हें शाम होने से पहले उनकी सजाओं को सदर साहब ने माफ किया। आखिरी बात जनरल इलेक्शन आप कैसे मुझे ये बताएं कि पंजाब आपका मंशूर है, पंजाब में कोई करप्शन नहीं है, पंजाब में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ये हम नहीं है। की तैयारी है इस्लाम को अगर ये सालिद मुकर्रर करे, ये दोनों का जो झगड़ा है इनको मैं ये तमाशे और इसमें इस गंद में पढ़ना नहीं चाहता। मैं हमेशा इलेक्शंस की तैयारी मैं हमेशा इसलिए अवॉइड करता हूँ। आर्गूमेंट करें और उसका जवाब आर्गूमेंट आप सुनेंगे तो जवाब देंगे नहीं। अच्छा ये आप जो कह रहे हो आर्गूमेंट है। अगले जनरल इलेक्शंस की तैयारी हो रही है जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जी पहले तो सेनेट का इलेक्शन होगा, ठीक है, मार्च का जिसका असल प्रॉब्लम है, और उसके बाद जनरल इलेक्शन। बिल्कुल हम कहते हैं वो पंजाबी कहते नया घोड़ा ते घोड़े का मैदान, अगला इलेक्शन आंदा पे चले वो पता चल जाएगा। जनरल इलेक्शंस की तैयारी है, पार्टियां हमेशा तैयार होती हैं और आप तैयारी हम सब तैयारी में हैं, लेकिन मैं ये पता क्या कर रहे हैं, 3.5 साल गुजार के 2.25 साल गुजारना चाहते हैं। ये मुल्क भाड़ में कह रहे वो मौलाना साहब को लेकर आ रहे हैं। आप दोनों डर गए, बार बार कह रहे मौलाना तैयार है। और अगर इलेक्शन कमीशन आजाद हुआ, मैं समझता हूँ कि री इलेक्शन करना कोई मसला नहीं है, ये भी एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है। चौधरी मंजूर साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपको शुक्रिया। डॉक्टर इस्माइल वलीदी साहब, आज के प्रोग्राम में बात हुई सियासत में ज़ातियात इखलाकियात के हवाले से और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी हमने आपको सुनाए और हमने देखा कि हमारे कौमी लीडर्स किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से आवाम से मुखातिब होते हैं। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।